شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، شام کو کبھی بھی پیاز مت کھاؤ، بواسیر ہو جائے گی۔ شام کو کبھی مونگ پھلی مت کھاؤ، دمہ ہو جائے گا۔ شام کو چاول مت کھاؤ ورنہ چربی بڑھ جائے گی۔ گھر میں تیتر پالو گے تو خارش کی بیماری آئے گی۔ گھر میں طوطا پالو گے تو گھر میں سایہ آئے گا۔ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ مچھلی کا سوپ پینے سے آپ کبھی اندھے نہیں ہوگے۔ جب کوئی انسان سو رہا ہو تو ہمیں اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کے دماغ کو مستقل ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اخروٹ کھانا آپ کو کولیسٹرول کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے۔ بھرے پیٹ جامع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کن ذہن ہوتا ہے۔ کچا پیاز کھانے کے ساتھ کھانے سے دل کی دھڑکن بہتر ہوتی ہے۔ ناظرین، الٹی گنتی آپ کے دل کی دھڑکن کو تیز کرتی ہے۔ ناظرین، 7 دن تک مباشرت نہ کرنے سے مرد کے چہرے پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مرد جلدی بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دل کا اوپر والا حصہ چوڑا، نیچے والا تنگ ہے۔ اگر نیچے والا حصہ یعنی نچلے خانوں کا بھی بالکل نچلا حصہ چوڑا ہوتا تو خون جمع ہو جاتا اور پمپ کرنے میں مشکل ہوتی، لیکن اس خوبصورت شکل کی وجہ سے دل بآسانی پمپ کرتا ہے۔ انگوٹھے کا مساج اور درد غائب۔ اگر پاؤں میں درد رہتا ہو تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مساج کر لیا کریں، درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ آکسیجن ہوا سے بھاری ہوتی ہے۔ آکسیجن خود نہیں چلتی بلکہ چلنے میں مدد دیتی ہے۔ پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کوے کی ہوتی ہے۔ نر مچھر کی زندگی عموماً 9 دن اور مادہ مچھر کی زندگی عموماً 30 دن ہوتی ہے۔ خواب میں کچے چاول دیکھنا تجارت یا کاروبار میں ترقی ہوتی ہے۔ ناظرین، بلغم والی کھانسی کے لیے گیہوں 1 پاؤ مٹی کے برتن میں چلا لیں، اسی برتن میں ہلدی براؤن کر لیں، دونوں ملا کر پاؤڈر بنائیں اور آدھا چمچ بڑوں کے لیے اور چوتھائی چمچ بچوں کے لیے صبح شام دودھ یا شہد کے ساتھ کھا لیں۔ خشک کھانسی کے لیے روزانہ رات کو 10 سے 12 بادام پوٹلی میں باندھ کر گرم پانی کی بھاپ میں 10 منٹ دم دیں۔ جب اچھی طرح اس کو دم لگ جائے تو اس کا چھلکا اتار کر دوبارہ گرم پانی میں بھاپ میں لٹکائیں اور گرم گرم بادام کھا لیں۔ 1 ہفتے میں آرام آ جائے گا۔ کسی بھی قسم کا بخار ہو، سبز الائچی کے چند دانے 1 گلاس پانی میں ابالیں۔ جب پانی آدھا کپ رہ جائے تو یہ عرق گلاب میں مکس کر کے مریض کو پلائیں۔ پانی پینے سے مریض کو فوری اتنا پسینہ آئے گا کہ بخار کا زور ٹوٹ جائے گا۔ ناظرین، آواز بیٹھ جائے یا گلے میں بہت زیادہ درد ہو، شہد میں ادرک کا رس ملا کر چاٹنے سے فائدہ ہوگا۔ سانس کی تکلیف، سانس کی نالیوں میں بلغم کا اکٹھا ہو جانا یا دمے کے لیے 2 لیموں کا رس نکال کر 1 گلاس پانی میں ڈالیں، اس میں تھوڑی سی ادرک کو کچل کر ڈال دیں۔ اس مشروب کو دن میں 1 بار ضرور پی لیں۔ اگر آپ اپنے گردوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ رات کو پیشاب کر کے سویا کریں۔ نومولود بچوں کے اکثر گیس ہو جاتی ہے، وہ اس وجہ سے بہت روتے ہیں۔ ایسے میں بچوں کی ناف میں اور پیٹ پر تیل کی مالش کریں اور ایک موٹا کپڑا استری سے ہلکا سا گرم کر کے بچوں کے پیٹ پر اس سے سیکائی کریں۔ جو عورت شوہر سے مالی خواہشات کا اظہار زیادہ کرتی ہے، شوہر اس عورت سے تنگ آ جاتا ہے۔ روٹی کھاتے وقت آدھی روٹی چھت پر پرندوں کو ڈال دیا کرو، ایسا کرنے سے تمہارے رزق میں برکت ہوگی، کیونکہ وہ بے زبان روحیں تمہارے حق میں رزق کی برکت کی دعا کریں گی۔ حمل ٹھہرانے کے لیے اسبغول میں بادام ڈال کر کھاؤ۔ ناظرین، گرم پانی پینے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ بیوی پانی میں اپنا لعاب ڈال کر ہر روز شوہر کو پلائے تو شوہر بیوی کا فرما بردار رہے گا۔ جو عورتیں یا لڑکیاں نہر منہ ٹھنڈا دودھ پیتی ہیں، ان کی چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں، کیونکہ ٹھنڈے دودھ میں ایسے طاقتور جراثیم ہوتے ہیں جو جلد کے نرم حصوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ سوتے وقت تکیے کے نیچے گندم کا دانہ رکھ کر سویا کرو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ حاملہ عورت 9ویں مہینے میں سورہ مریم خالص دودھ پر 3 مرتبہ پڑھ کر روزانہ پی لیا کرے۔ انشاءاللہ پیدائش کے وقت زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، بچہ بڑی آسانی سے دنیا میں آئے گا۔
صبح شام چڑیوں کو پانی دانہ ڈالیں، ثواب اور آسانی پیدا ہوگی۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، دائیں ہاتھ والے لوگ کھانا اپنی دائیں طرف سے چباتے ہیں۔ انسان کی چھینک چیتے کی رفتار سے بھی تیز ہوتی ہے۔ قضائے حالت کی حالت میں آسمان، شرمگاہ اور پیشاب یا پخانے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگا لیا کریں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔ دوسروں کی استعمال شدہ کنگھی یا کنگا استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ناظرین، پیاس روکنے سے بہرا پن، دل میں جلن اور وہم کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ڈکاریں روکنے سے جسم کا کپکپانا اور دل کی رفتار میں رکاوٹ پڑتی ہے۔ ناظرین، پیشاب روکنے سے پتھری، بے چینی اور گھبراہٹ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بھوک روکنے سے بدہضمی، چکر آنا اور حواس میں ٹھہراؤ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، چھینک روکنے سے جسم میں درد رہتا ہے اور ذہنی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آنسو روکنے سے غصہ، سر درد، گھبراہٹ اور کپکپی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جمائی روکنے سے درد اور گردن یا منہ کے ٹیڑھے ہونے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ قضائے حاجت کے دوران چہرہ یا پشت قبلے کی طرف نہیں کرنا چاہیے۔ فقیروں کے سامنے 11 منٹ بیٹھیں، آپ کو اپنا سب کچھ خیرات کر دینے کی خواہش محسوس ہوگی۔ لیڈر کے سامنے 11 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی تمام پڑھائی بیکار ہے۔ جوانی میں میٹھی چیزوں کے زیادہ استعمال سے بڑھاپے میں بہرے پن کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ دوا کھانے کے تھوڑی دیر بعد کچھ دیر پیدل چلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ گھر میں رزق تنگ ہو جائے تو صبح اٹھتے ہی 3 سجدے شکرانے کے ادا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کریں۔ شام کے وقت نمکین چیزیں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ناظرین، شام کو بند گوبھی مت کھاؤ، دانت میں درد رہے گا۔ شام کو کبھی مونگ پھلی مت کھاؤ، دمہ ہو جائے گا۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ سرخ شلجم کھانے سے موٹاپے سے جان چھٹ جاتی ہے۔ شوہر کو اپنے قدموں میں لانا ہے تو اسے اچھا کھانا کھلاؤ۔ تلسی کے رس میں زیرہ ملا کر کھائیں، لیکوریا کی بیماری سے جان چھٹ جائے گی۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھائیں۔ 40 سال سے کم عمر لوگ دودھ کسی بھی وقت پی سکتے ہیں، مگر 40 سال سے اوپر والے لوگوں کے لیے صبح کے وقت دودھ پینا فائدہ مند ہے۔ دہی دن میں کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں، لیکن رات کو کھانا مضر صحت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ دکھ تکلیفیں انسان کو مضبوط بناتے ہیں اور خوف انسان کو بہادر بناتا ہے۔ دل کا ٹوٹنا ذہین بناتا ہے۔ جو کھانے آپ کو بچپن میں ناپسند لگتے ہیں، اگر آپ اب کھائیں تو آپ کو لذیذ لگیں گے، کیونکہ ہمارے منہ کا ذائقہ ہر 7 سال کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ چاول دن کے وقت کھانا مناسب ہے، مگر رات کے وقت کھانا نقصان دہ ہے۔ ناظرین، اگر دوپہر میں سستی کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے اور جسم میں درد محسوس ہوتا ہے، نیند کے بغیر سکون نہیں آتا تو دوپہر کے کھانے کے بعد کھیرا کھائیں۔ یہ جسم کو طاقت بھی دے گا اور سستی بھی دور بھگائے گا۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم بھی ساری باہر آ جاتی ہے۔ تازہ نیم گرم دودھ چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ ٹھنڈی بالائی کا چہرے پر مساج کرنا چہرے کو داغ دھبوں سے پاک کرتا ہے۔ نہار منہ ادرک والے پانی کے اندر ایک لیموں نچوڑ کر پی لیا جائے تو چربی غائب ہو جاتی ہے اور رنگت بھی نکھرتی ہے۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو فوراً اس پر ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دینے سے چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔ انڈا غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ انڈے کی زردی خون پیدا کرتی ہے اور انڈا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گریسلین ڈال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور جلد نکھرتی ہے۔ قبض ہونے کی صورت میں منقع 24 گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ پانی پی لیں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں میں قبض ٹھیک ہو جائے گی۔ لونگ کا سفوف شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے متلی اور گیر رک جاتی ہے۔ چھوٹی الائچی گرم ہوتی ہے، منہ میں لعاب پیدا کرتی ہے، معدے کی جلن کو ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سانس کے لیے بہت مفید ہے۔ پالک کو پکاتے وقت ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ تازہ رہتا ہے۔ زیرے کو ہمیشہ بھون کر رکھیں تاکہ کیڑا نہ لگے۔
کھانا کھانے کے فوری بعد ایک چھوٹا چمچہ شہد کھا لیں۔ کھٹی ڈگاریں بدہضمی اور امراض معدے میں بے حد فائدہ مند ہے۔ جو سفید مرغ پالے گا اللہ پاک 3 چیزوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا: شیطان، جادوگر اور کاہن سے۔ اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو چھپائیں اور پھر سے جوان نظر آئیں۔ تازہ خوبانیوں کو پیس کر زعفران یا ہلدی میں لگائیں۔ اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو چھپائیں، ساتھ میں اپنی گردن کو بھی مت بھولیں۔ یہ بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے اور گردن تو بڑھتی ہوئی عمر کا پتہ دیتی ہے۔ ناظرین، پیٹ کے مڑوڑ اور گیس کو ختم کرنا ہے تو یہ ٹوٹکا آزمودہ ہے۔ اس کا استعمال سے چند منٹوں میں آرام آ جاتا ہے۔ ایک چٹکی ہلدی اور ایک چٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ معدے کے لیے بھی آب حیات ہے۔ لمبے اور گھنے بالوں کے لیے، جوڑوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے، جسم کی گرمائش اور بینائی میں اضافے کے لیے۔ بچوں کے لیے کم مسالوں کے ساتھ مچھلی فرائی کریں۔ نہ کبھی زکام ہوگا اور نہ کبھی نمونیا۔ روغن زیتون روزانہ 5 سے 20 گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ ناظرین، روزانہ 2 کھجوریں کھا لینے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ جن کو خراٹے آتے ہوں وہ رات کو سونے سے پہلے 1 چائے کا چمچ چینی پانی کے ساتھ پھانک لیں اور کروٹ کے بل سو جائیں۔ 3 دن تک استعمال کرنے سے انشاءاللہ خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ یہ ایک آزمودہ عمل ہے کہ گھر میں پودینہ لگانا، یعنی گملے یا کیاری میں، اور گھر کے برتن دھو کر ڈھک کر رکھنا رزق کی وسعت اور برکت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔